بسم الله الرحمن الرحيم IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان موت ایک اٹل حقیقت آئیے سنتے ہیں شیخ عبداللہ محمدی سے اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و جبہ ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہر قوم کے اندر انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کو بھیجا تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں بزرگوں پیارے بچوں پردہ نشی دینی ماں اور بہنوں آج ایک ایسی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ایک اٹل حقیقت ہے جسے موت کہا جاتا ہے موت ہر زندہ پر آنی ہے چاہے وہ بڑا آدمی ہو چاہے وہ غریب آدمی ہو چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ انبیاء ہو سب کو موت آئی ہے اور آئے گی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کے اندر وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اور 35 ہے جس میں صاف طور سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کسی انسان کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں چھوڑا جب آپ پر موت آتی ہے یہاں پر جو نقطہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بشر بنایا ہے نہ کہ نور بنایا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اور آپ سے پہلے کسی انسان کو یعنی آپ بھی ایک انسان ہیں اور آپ سے پہلے جتنے بھی انسان آئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب کو موت دی وہ سب دنیا سے چلے گئے اور آپ بھی فوت ہو گئے
تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے نہ کہ نور تھے. جیسا کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نور تھے, آپ کا پرچھائی نہیں تھا, آپ کا سایہ مبارک نہیں تھا, گنبد خضرا کا سایہ مبارک نہیں تھا. یہ سب علول جلول باتیں ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلکہ کئی روایات موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے بارے میں بھی ذکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے بارے میں بے شمار دلائل موجود ہیں. تو یہ سب من گھڑت باتیں, جھوٹی باتیں ہیں. یہاں پر جو اصل بات کہنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت کے فرشتے حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا گیا, چنانچہ وہ جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا اور ایک آنکھ پھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو ایک تھپڑ مارا اور اس کا آنکھ پھوڑ دیا. وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا, تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ اسے واپس لوٹائی اور کہا, جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے. ہاتھ میں بیل کے پیٹھ پہ یعنی ہاتھ رکھے, اور بیل کے جو بال ہوں گے, جتنے بھی بال اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے, ہر ایک بال پر 1 سال مزید زندگی دیں گے اسے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب, اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تو موت ابھی منظور ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی نبی زندہ نہیں ہے بلکہ سب کو موت ہو گئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زندہ اٹھا لیا تھا. قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اس کی اصل موجود ہے احادیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر. تو میرے بھائیوں, موت ایسی چیز ہے جو اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. سورہ منافقون کی آیت ہے, آیت نمبر 11 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا, اور جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ بخوبی باخبر ہے. یعنی جب کسی کا موت کا وقت مقرر جو ہے وہ آ جائے گا تو کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ ہم نہیں, تھوڑا سا ہمیں تھوڑا اور مہلت مل جائے, تھوڑا سا وقت اور اللہ سبحانہ وتعالی سے گزارش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور وقت دے دے. تو ہرگز وقت نہیں ملنے والا ہے. یہ جو وقت چل رہا ہے پریزنٹ ٹائم میں, جو آپ کی حیات ہے, جو آپ کی زندگی ہے, یہ غنیمت ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے, توبہ استغفار زیادہ کرے, کثرت سے کرے. تو موت سے کوئی کو چھٹکارا نہیں ہے. موت کے وقت مقررہ وقت پر کوئی کسی بھی حالت میں ہو, جہاں بھی ہوگا اسے موت آ کر رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کا ارشاد فرمایا, سورہ لقمان آیت نمبر 34 نمبر کی آیت ہے, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا, اور نہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت جاننے والا اور نہایت ہی باخبر ہے. یعنی کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کب کہاں مریں گے, کس زمین پہ مریں گے, کون سی جگہ پہ مریں گے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ماں اور بہنوں, موت سے چھٹکارا نہیں ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے, اس لیے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. مومن غافل نہیں ہوتا ہے, کافر فاجر مشرک غافل ہو سکتے ہیں, لیکن مومن ہرگز اپنی موت سے غافل نہیں ہوتا ہے. اگر ہم سوچیں کہ نہیں ہم تو پیسے والے ہیں, ہم ارب پتی ہیں, ہم کروڑ پتی ہیں, ہم ایک لوہے کا قلعہ بنائیں گے, اس قلعے کے اندر ہم رہیں گے, ہمیں موت چھو نہیں سکتی ہے. ہم ایک سے ٹیکنالوجی کے بیچ میں رہیں گے, ایک سے ڈاکٹر سے کنسلٹ میں رہیں گے, اور ہمارا علاج ہوتا رہے گا اور ہم زندہ رہیں گے.
ہمیں موت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 78 کے اندر کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی رہو موت آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر چھپے رہو وہاں پر بھی موت پہنچ کر رہے گی۔ تو اے غافل انسان، اس موت سے غافل ہو کر تم دنیا کی عیش و عشرت میں مست رہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں جب موت آئے گی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی۔ تم یہ سوچو گے کہ اللہ کو ہم راضی کر لے، اس وقت قطعاً مہلت نہیں دی جائے گی اور موت آ لپکے گی، اس وقت تم پچھتانے کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ موت کی یاد کے حوالے سے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ کس نے؟ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ موت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا قسم، ایک وہ انسان جو کہ دنیا کے کاموں میں بری طرح مشغول رہتا ہے اور دنیا کی طلب میں رات و دن ایک کر دیتا ہے، ایسا شخص موت سے غافل ہوتا ہے۔ ہائے دنیا، ہائے پیسہ، چاہے جس طریقے سے آ رہا ہے آنے دو، بس پیسہ آنے دو، چاہے وہ سود کی شکل میں آتا ہو، چاہے وہ رشوت کی شکل میں آتا ہو، چاہے وہ حرام طریقے سے آتا ہو، آنے دو۔ صرف پیسے کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں مست رکھتا ہے اور موت کی جب تذکرہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ موت سے نفرت کرتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے انسان کی۔ دوسری قسم کیا بیان فرمایا کہ موت سے محبت کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ توبہ استغفار میں مبتلا رہتا ہے، ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ کبھی اس کو موت کی یاد آتی ہے تو وہ اللہ سے مہلت مانگتا ہے، اللہ اور ہمیں زندگی دے تاکہ ہم صالح عمل کر لے، نیک عمل کر لے، اللہ تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کر لے، اللہ توبہ استغفار کر لے۔ وہ دوسری قسم کی یہ نشانی بیان فرمایا کہ دوسرے قسم کے انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے موت کو تو یاد رکھتا ہے لیکن وہ صالح عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ جو موت کو ہر دم یاد کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنے کا متمنی ہوتا ہے تاکہ وہ دنیاوی پریشانیوں سے نجات پا کر جلد از جلد نعمتوں والے گھر جنت میں داخلہ ہو جائے۔ تو یہ تیسری قسم کی نشانی ہے۔ امام ابن قدامہ کہتے ہیں تیسرا نمبر والا شخص بہتر ہے اور اس کے بعد دوسرا نمبر والا شخص بہتر ہے۔ جو بدتر شخص ہے وہ پہلا نمبر والا ہے جو دنیا کو کمانے میں مشغول رہتا ہے، ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے اولاد، ہائے گھر، ہائے زمین، ہائے پراپرٹی، وہ اسی میں مست رہتا ہے۔ ایسا انسان موت سے غافل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں ہم تنگ دست ہیں، ہم قلاس ہیں، ہم غریب ہیں۔ آؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا نسخہ کیمیا دیا ہے، اسے اپنا لو، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی، تمہاری غریبی دور ہو جائے گی، تم خوشحال رہو گے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت۔ کیوں کہتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ جو شخص بھی اسے تنگحالی میں یاد کرتا ہے اللہ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ جو شخص اسے تنگحالی میں یاد کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو اللہ رب العالمین اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، موت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند شخص کون ہے؟ کوئی یہ سوچے کہ نہیں ہم بزنس مین ہے، ہماری کافی فیکٹری ہے، کافی کمپنیز ہے، وہ اپنے حد تک اپنے مفاد تک صرف وہ عقل مند ہے۔ دراصل حقیقت میں عقل مند شخص کون ہے؟ آئیے ایک روایت سے میں آپ کو واضح کروں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، اچانک ایک انصاری آیا، اس نے نبی کو سلام کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، ان میں سے جو سب سے اچھا اخلاق والا ہو وہ مومنوں میں سب سے اعلیٰ شخص ہے، سب سے بہتر شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ پھر اس نے فرمایا کہ
کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 4259 نمبر کی حدیث۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے غافل نہیں ہوتا، موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، وہ عقل مند شخص ہے۔ اور معلوم کیا ہوا، بیوقوف شخص وہ ہے جو موت سے بھاگ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ موت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور وہ موت سے بھاگنے کے لیے وہ اپنے آپ کے فٹنس کا خیال رکھ رہا ہے، اپنے باڈی کا خیال رکھ رہا ہے۔ خیال رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن غافل ہو جانا کہ نہیں ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں ہم رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ہم جو چاہیں وہ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا میں جو چاہو کر لو، کیونکہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اس ہاتھ سے چاہے اچھا کام کر لو، اس ہاتھ سے چاہے تم برا کام کر لو، اس ہاتھ سے چاہے تم نیکی کا کام کر لو، اللہ کے راہ میں خرچ کر لو، دین دعوت کا کام کر لو، دعوت و تبلیغ کو پھیلانے کا کام کر لو، اور یہی ہاتھ سے چاہے تم کسی کو ناحق ستا لو، کسی کا ناحق قبضہ زمین کر لو، پراپرٹی کر لو، سود بیاز کھا لو، یا کسی کے ساتھ تم زیادتی کر لو، اللہ فل چھوٹ دیا ہے، فل اختیار دیا ہے۔ لیکن جب ہم مر جائیں گے ہمارا اختیار ختم۔ اللہ سبحانہ وتعالی اب اسی جسم کے اعضاء سے گواہی لے گا، یہی ہاتھ جو آپ اپنے حساب سے چلا رہے تھے کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے اس ہاتھ سے، ہم یہ مائنڈ کو اپنے حساب سے اس کو چلا رہے تھے کہ ہم مائنڈڈ آدمی، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہی دماغ، وہی ہاتھ، وہی پیر اللہ سبحانہ وتعالی سے گواہی دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے کہے گا، کیا کہے گا کہ اے اللہ، یہ رات میں یہ کام کیا کرتا تھا، یہ برائی کیا کرتا تھا، یہ فعل کیا کرتا تھا، اور جو نیکی کا کام کرو گے وہ بھی گواہی دے گا۔ تو میرے بھائیو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی تم دنیا کے اندر خیر کا کام کرو گے یا شر کا، یعنی اچھا کام کرو یا برا کام کرو، تم رات کے تنہائی میں آدھی رات ہو گئی ہے، محلے کے واسی سو رہے ہیں، والدین سو رہے ہیں، رات کو اٹھ کر تم فون پہ جو غلط کام کر رہے ہو یا کسی کے ساتھ غلط کام کر رہے ہو، یاد رکھو تم والدین کو دھوکہ دے رہے ہو، تم گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہو، محلے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اور خود اپنے آپ کو بھی تم دھوکہ دے رہے ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری اوپر نظر ہمیشہ رکھا ہے۔ ہم تو سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ کے ڈرنے والی قوم ہے، ہم اتنے حالت خراب ہو جاتی کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے برا کام نہیں کریں گے، لیکن اللہ اکبر، جو رب نے تمہیں پیدا کیا وہ رب ہمیشہ تمہاری اوپر نظر رکھے ہوا ہے۔ 24 گھنٹہ سی سی ٹی وی کیمرے پہ کیمرہ نظر رکھ رہا تھا، اس سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے سونے کے بعد بھی تمہاری اوپر نظر رکھتا ہے۔ اس رب کا ڈر تمہارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس رب کا خوف تمہارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو فالو کرنا چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ یہی وجہ ہے ہم دین سے دور ہے، اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ کہ دین کی دوری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دین کی طرف لے آئے، قرآن اور حدیث کی طرف لے آئے، انہیں جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ معلوم یہ ہوا پہلے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے جہنم کے آگ سے، پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچانا ہے، انہیں قرآن اور حدیث کی طرف لانا ہے، انہیں برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لانا ہے۔ ہاں کام کٹھن ضرور ہے، لیکن یہی اصل کام ہے۔ کام ضرور کٹھن ہے، مشکلاتیں آئیں گی دعوت کے کام میں، لیکن وتواصوا بالصبر، ہم صبر کریں گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرے گا۔ آپ دعوت کا کام کرو، آپ لوگوں کو بلاؤ، لوگ آپ کو بیوقوف کہے، لوگ آپ کو کچھ بھی طعنہ کرے، آپ اس کو اگنور کر کے اپنا دعوت کا کام کرتے رہو، ان لوگوں کو موت کی طرف دعوت دو کہ میرے بھائیو یہ موت اٹل حقیقت ہے، اس سے بچ نہیں سکتے ہو جس سے تم بھاگ رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر تقریباً 4 آیات قرآنیہ
میں بیان فرمایا موت کی سختیوں کے تعلق سے کہ موت کی کتنی سختیاں ہیں. آئیے میں ایک ایک کر کے آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قاف کے آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی. دوسری مقام پہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، سورہ انعام آیت نمبر 93 کے اندر ارشاد فرمایا اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے. تیسری جگہ پہ فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، سورہ واقعہ آیت نمبر 83 کے اندر کہ پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائیں گی. کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، سورہ قیامہ آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی تو اس وقت کتنی سختی ہوگی موت کی. کبھی موت کے قریب میں جو مبتلا ہو اس کے پاس جایا کرو، جو موت کی سختیوں میں ICU میں ہو، جو جس کو پتا چل گیا ہے کہ ہاں اب اس کا ٹائم بہت قریب ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھو اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرو تو دنیا تمہیں پھیکی لگے گی. جو رنگ رینلیوں میں مست ہو، جو عیش عشرت میں مست ہو، یہ دنیا تمہیں حقیر لگے گی اگر اس کے نزدیک بیٹھو. کبھی جب جنازے کے بارے میں سنو کہ کسی کی میت ہو گئی ہے، اس کے میت میں جاؤ تو تمہیں اپنے موت کو یاد کرنے پہ تمہارا دل پتھر بھی ہوگا تو موم ہو جائے گا دیکھ کر کہ کیسے اپنے رو رہے ہیں، کیسے اپنے بلک رہے ہیں، اپنے بھائی، اپنے برادر، اپنی اولاد، جس اولاد کے لیے تم راتوں دن محنت کر رہے تھے وہ اولاد بھی بلک رہی ہے. وہ بیوی جس سے تم محبت کیا کرتے تھے وہ بیوی بھی بلک بلک کے رو رہی ہے. وہ ماں جو تمہاری راتوں کے لیے اپنی نیند کی قربانیاں پیش کر دی وہ بھی بلک بلک کے رو رہی ہے کہ ہائے میرا اولاد، ہائے میرا بچہ، ہائے وہ اولاد وہ باپ کو دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے کہ جب یہاں سے گزریں گے اس وقت یاد کرو جب اپنے ہاتھ سے تم مردوں کو نہلاتے ہو اور انہیں کفناتے ہو، پھر لے جا کے جنازہ پڑھتے ہو، پھر دفناتے ہو، 9 من مٹی کے اندر داخل کرتے ہو، پھر مٹی اٹھا کر ڈالتے ہو. ذرا تصور کرو کہ ایک دن تم بھی وہیں پر آؤ گے اور تمہارے اپنے بھی ایسے ہی تمہارے اوپر مٹی ڈالیں گے. تو اس عالم کو یاد کر کے میرے بھائیوں رویا کرو اللہ کے دربار میں اور اپنے اعمال پہ محاسبہ کرو. رو گر گڑاؤ کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ سیاہ کار ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ جب بھی موت دے ہمیں صالح بنا کر اٹھا، ہمیں نیک بنا کر اٹھا. تو جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل اور زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تاجدار مدینہ جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موت کا دن قریب آیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کی وفات کے وقت آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنے ہاتھ داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے فرماتے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہے. پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے. یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4449 نمبر کی حدیث، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کا واقعہ خود آپ کی زوجہ حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہے. آپ پر موت آ گئی، آپ پر موت آ گئی اور بڑی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بالکل کہ کہتے ہیں کہ بے شک موت کی سختیاں ہیں. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، کہ جب نبی فوت ہوئے تو آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور ہنسلی کے درمیان تھا. ایک روایت میں ہے کہ آپ کا سر مبارک میری گردن اور میرے سینے کے درمیان تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہے کہ فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ اور جب سے میں نے آپ کی موت کو دیکھا ہے
ہے اس کے بعد میں کسی کی موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی. یعنی کوئی تعجب کی بات رہی ہے, اتنی سختی تو ہمارے تاجدار پر آئی, ہمارے سرتاج پر آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زوجہ بیان فرما رہی ہے, امہات المومنین مائی عائشہ بیان فرما رہی ہے, میرا سرتاج میرے سینے کے درمیان میں دم توڑ رہا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور میں کچھ نہ کر سکی. جب تاجدار مدینہ پر موت آ سکتی ہے اور ہم اور آپ کون سے کھیت کے مولی ہیں میرے بھائیوں, اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخانہ کلمات بیان کرتے ہیں, گستاخ رسول بنے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ نبی پر موت نہیں آئی؟ کیا نعوذ باللہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھوٹی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی ہے کہ آپ پر موت آ گئی, اور ہم اور آپ کہتے ہیں نبی پر موت نہیں آئی, نبی پردہ کر گئے ہیں. کتنی بڑی جھوٹی بات, نبی کے شان میں گستاخی کہ اما عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی پر موت آئی ہے. تو میرے بھائیوں آپ پر بھی موت آئی ہے, اور آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں ان پر بھی موت آئے گی. سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلاصہ کر دیا اس کا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی موت آئی. رسول کے بعد آپ کی امت میں سب سے اونچا مرتبہ صحابہ کا ہے. آئیے ایک صحابی رسول کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ موت کی گھڑی جب ان کے پاس آئی, موت کی گھڑی میں مبتلا تھے, تو کہنے لگے کیا کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے عمل صالح کر لے, کیا کوئی ہے جو اس دن کے لیے کما لے. پھر آپ نے رونا شروع کر دیا. ان کی بیوی کہتی ہیں کہ آپ تو صحابی رسول ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہ روؤں جبکہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے. اللہ اکبر. جو کہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہیں, تبھی تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا اللہ نے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اور سارے صحابہ کے بارے میں عقیدہ کہ سب جنتی ہیں, لیکن وہ بھی اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور ان کی بیوی تسلی دلا رہی ہے. کیوں روتے ہیں آپ تو صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں نہ روؤں میں, پتہ نہیں اللہ کون سے گناہ میں ہماری گرفت کر لے. او جوانوں, او نواسیوں مرزا پور کے ساتھیوں, تم کس چیز میں مبتلا ہو کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آ رہا, اللہ کا خوف نہیں آ رہا, اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہارے اندر. تم سوچتے ہو کہ نہیں بس دنیا میں ہم مست رہیں گے. او میرے بھائیوں, آؤ ہم تمہیں موت کی سختیوں کی طرف لے چل لے. تمہیں موت کو یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بدکار لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں جیسے نیک کاروں کا موت ہوتی ہے آسانی سے, ویسے ہم بھی مر جائیں گے, آسانی سے چلے جائیں گے. وہ فرق اس میں بیان کرتے کہ نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ہم یعنی نیک کاروں اور بدکاروں دونوں کی موت سیم ہوگی, اچھے سے چلے جائیں گے دنیا سے. نہیں, غلط فہمی ہے آپ کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گناہ کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کے ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے, ان کا جینا اور مرنا برابر ہے. وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی کوئی برابر نہیں ہے کہ کوئی نیک کاروں کی طرح بدکار بھی سوچے کہ نہیں ہم بھی آسانی سے مر جائیں گے. ہرگز نہیں. نیک و صالح کی موت کیسے آئے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورہ قیامہ کو اٹھائیے اور 27 نمبر آیت سے پڑھتے جائیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, نیک کاروں کی موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے اطمینان والی روح, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی ہے, وہ تجھ سے راضی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تو اس سے راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی ہے. چلو نیکار اٹھو اور نیک اللہ تبارک تعالیٰ کے جنت کی طرف چلو. فادخلی فی عبادی, پس میرے بندوں میں شامل ہو. وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. سورہ فجر کی آیت ہے, سورہ قیامہ کے لیے سورہ فجر کی آیت ہے, آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک, جس میں نیککاروں کی موت کے بارے میں بیان فرمایا کتنی آسانی سے ان کی موت ہوگی. برے و نافرمان کی موت کے بارے میں, برا وہ جو ابھی سن کر باہر نکل کر بھول گیا کہ ارے ان کا کام ہے بیان کرنا, ہم تو انٹیلیجنٹ ہیں, اپنے آپ میں مست رہیں گے. یہ برے شخص. نافرمان کون؟ نماز پڑھنے کون جا رہا ہے, ہم تو بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. وہ یہ جو لوگ رہیں گے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
इरशाद फरमाया वलौ तरा इदिज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरल हक़ व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। सूरह नाम आयत नंबर 93 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया और अगर आप देखें जिस वक्त जालिम मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ाने वाले होंगे कि अपनी जानों को निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का आज़ाब मिलेगा उस सबब से कि तुम अल्लाह पर झूठी बातें कहते थे और उसकी आयतों के मानने से तकब्बुर करते थे। यानी ये लोग घमंडी शख्स थे कि अल्लाह की आयत आ गई है, नबी का फरमान आ गया है, लेकिन नहीं मानना है, अपने नफ्स की बात मानना है। ये तकब्बुर करने वाले लोग थे, वो झूठे लोग थे जो अल्लाह के साथ शरीक किया करते थे कि नहीं ये भी हमारे बेड़ा पार करा देंगे, ये भी मुश्किलात से दूर करा देंगे, ये भी हमारा निजात करा देंगे, ये गरीबों हम हैं, ये गरीब नवाज हैं, ये हमें हमारे गरीबी से निकाल देंगे। ये झूठ बोला करते थे, अल्लाह के साथ शरीक किया करते थे, यानी मुशरिक थे, ये बदकार थे, ये नाफरमान थे। फरिश्ते आएंगे और कहेगा खुद अपनी जान निकालो। अरे कोई अपने आप से कोई जान निकालेगा, क्या हालत होगी उसकी? तो वही फरिश्ते उससे कहेंगे कि खुद अपनी जान निकालो। नेककारों की तो जान तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी, लेकिन जो नाफरमान थे, जो इंटेलिजेंट बना करते थे, वो बड़े मुश्किलात में फंस जाएंगे, बड़ी शिद्दत की उनको तकलीफ होगी। दूसरे मकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया फकैफ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम। सूरह मुहम्मद आयत नंबर 27 की आयत है। फिर क्या हाल होगा जब उनकी रूहें फरिश्ते कब्ज करेंगे, उनके मोमिन उनके मुंहों और पीठों पर मार रहे होंगे। रूह कब्ज करते हुए मुंह पर मारेंगे और पीठ पर मारेंगे। किसको? वो बदकार को, वो नाफरमान को जो इंटेलिजेंट बन रहा था, जो अपने आप को टैलेंट समझ रहा था कि नहीं कुरान हदीस कुछ नहीं है, हम जो कर रहे हैं बस वही हकीकत है। उनकी मौत बड़ी सख्ती से साथ होगी। और एक मकाम पे हदीस में आता है कि जब बदकार के मौत के आएंगे खींचने के लिए फरिश्ते, तो मिसाल बयान की गई कि एक कपड़ा बबूल के पेड़ पर ऐसे रखिए और फिर पकड़ के उसको खींचिए तो फटते फटते निकलेगा। उसी तरीके से उसकी मौत को, यानी उसकी रूह को ऐसे कब्ज करेंगे, उसको बड़ी शिद्दत की तकलीफ होगी, बड़ी शिद्दत की उसको तकलीफ होगी। और इसी तरीके से नेककारों की मौत ऐसी होगी कि जैसे आटा में से बाल निकाल लिया जाए, आसानी से निकल जाता है, तो नेककारों की मौत भी बड़ी आसानी से हो जाएगी, कब मर गए पता ही नहीं चला। और उनकी मौत को जब फरिश्ते आएंगे तो जन्नत के कपड़ों में, जन्नत के कफन में, और एक खुशबू जन्नत की लेकर आएंगे, उसमें लपेट कर ले जाएंगे। और जितने भी फरिश्ते, बड़ी लंबी हदीस है, इसको शॉर्ट कर रहे वक्त की वजह से, जितने भी फरिश्ते रहेंगे उसके हक में दुआ करेंगे और उसे जन्नत में ले जाया जाएगा। बदकार की मौत जहन्नम के एक टाट होगी, वो आदाब में मुब्तला होगा, वो बदबूदार टाट में उसको लपेटा जाएगा। और जब उसको आसमान की तरफ ले जाएंगे, सारे फरिश्ते लानत भेज रहे होंगे उसके ऊपर कि बहुत ही बुरा शख्स है ये, और उसे फेंक दिया जाएगा उसी कब्र के अंदर, उसे आदाब दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, कभी फुर्सत में कब्र की जियारत किया करो, कब्रिस्तान की जियारत किया करो। जो तुम्हारे कितने तुमने अपनों को उठाया होगा, जनाजे का कंधा दिया होगा, अपनों को भी परायों को भी, उससे नसीहत पकड़ो और कब्रिस्तान पे जाकर खड़े हो और अपनी मौत को याद करो। ये नहीं कि कब्रिस्तान में जाकर हम उन्हीं से दुआ करने लगे कि हमारी बख्शिश करा दो, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि हम उनके हक में दुआ करेंगे और वहां जाकर अपनी मौत को याद करेंगे। हम दुनिया में मस्त हैं, हम दुनिया के रंगरेलियों में मस्त हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, लेकिन जन्नत बड़ी मुश्किलात के रास्ते से घिरा हुआ है। इसलिए इसमें बड़े ही मुश्किलात है, जन्नत आसानी से नहीं मिलेगी। इसलिए जवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। मेरी मां और बहनों, अल्लाह का खौफ खाओ। झूठ बात बयान करने से बचो, चुगलखोरी करने से बचो, तौहीद के रास्ते पर आओ, शिर्क और बिदअत से बचो, खुराफात से बचो। जवानों, नमाज की पाबंदी करो। मेरी मां और बहनों, हिजाब की पाबंदी करो, हिजाब का मैंने मफहूम समझो। तुम फितना पे मत मुब्तला हो, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे बड़े फितने हो रहे, उसके तरफ तवज्जो मत दो, बल्कि जो कुरान हदीस के अंदर है उसके तरफ तवज्जो दो और कुरान हदीस के दायरे में अपने आप को हिजाब में रखो और अपने आप को बचाने की कोशिश करो, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। जवानों, तौबा इस्तगफार कर लो, यही मौका है, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ جو بھی ہم نے چھپے طور میں جو گناہ کیا، جو آدھی رات میں گناہ کیا، جو کھلے طور پہ گناہ کیا، جو جان بوجھ کر ہم نے گناہ کیا، جو انجانے میں گناہ ہو گئے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے جو اپنے جو فوت ہو چکے ہیں، ہمارے جو بزرگ ختم ہو چکے ہیں، اللہ اگر وہ ایمان کی حالت میں مرے ہیں، اللہ ان کی بخشش عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی باہر ہیں، جو اللہ کمانے کے لیے باہر گئے ہیں، اللہ ان کی حفظ و امان میں رکھ، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بدیشوں میں جو جنگ جاری ہے، اللہ ان سب کے جنگ کو ختم کر کے امن و امان کا ماحول کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر جو فتنہ پرور لوگ جو سوشل میڈیا پر جو ہندو مسلم کے بیچ میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں، جو بیٹھ کر دنوں رات جن کی روٹی یہ میڈیا بغیر مسلمان کے بات بیان کرنے کی ان کی تو روٹی نہیں چل رہی ہے، اللہ ایسے میڈیا کو، ایسے جو بھی صحافی ہو، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے جو ہمارے ملک کے اندر نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ جو مقروض ہے، جو قرض میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ اے اللہ ہماری جب موت ہو، اے اللہ ہمیں توحید پر موت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صالح ذریعہ بنا فرما کے جو نیک کام کرے، صالح عمل کرے، اس کا بھی ہمیں صلہ ملے۔ اے اللہ ہمارے جو بھی گناہ جانے انجانے میں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔